جو بات تم سے کہی جاتی ہے بس زندگی تو یہی ہماری دنیا زندگی ہے، ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے، ڈیتھ اینڈ لائف، ڈیتھ اینڈ لائف، اس طریقے سے، اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ یہ اپنی منمانی سے کہنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ایک ایسی شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے۔ پیغمبر نے دعا کی، اے میرے رب میرا بدلہ لے لے، سو جو اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عنقریب پیشمان ہو جائیں گے، چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے یعنی عذاب نے موافق وعدہ برحق کے آ پکڑا، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو خشاک کی طرح پامال کر دیا۔ سو خدا کی مار کافروں پر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، جو پیغمبر بد دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ کا ایک فرشتہ نے ایک نعرہ لگا دیا تو کانے پھٹ گئے، سر پھٹ گیا، گھروں کے اندر ایک دم خاش ہو کے پڑ گئے، کوئی ہٹانے والا تک نہیں رہا، سب ایک دم مر کر رہ گئے، سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو خاشک کی طرح پامال کر دیا۔ سو خدا کی مار کافی لوگوں پر، اللہم اغفر لی اللہ۔ پھر ان عاد یا سمود کے ہلاک ہونے کے بعد یعنی بہت سے پیغمبران دنیا میں آئے ہیں، چندے پیغمبروں کے بارے میں قرآن میں بتلایا گیا ہے۔ وہ چندے پیغمبروں کے بارے میں یہاں پر جو بتایا، عاد کے طرف ہود علیہ السلام، اور صالح کے طرف سمود کے طرف صالح علیہ السلام، اس طریقے سے پیغمبروں کے جو بتائے، ان کے طرف یہ پیغمبر ہے، ان کے طرف یہ پیغمبر ہے، اس طریقے سے 25 پیغمبر کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے۔ حالانکہ بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے کتابیں نازل ہوئے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس قرآن کے اندر جتنے پیغمبر کے بارے میں جتنے مثالیں دے دیے، کتنا جو طریقہ ہم کو بتلا دیا گیا، یہی قیامت تک رہے گی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، بدل کر بھی نہیں سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حالانکہ ہونے کے بعد ہم نے اور امتوں کو پیدا کیا، کوئی امت ان امتوں میں سے اپنے مدت معین سے ہلاک ہونے میں نہ پش دستی کر سکتی تھی، اور نہ اس مدت سے وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ جو وہ لوگ نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے پر جو عذاب آتا ہے نا، وہ ایک وقت پر آ جاتا ہے، وہ ایک گھڑی آگے ایک پیچھے، گھڑی بھی پیچھے بھی آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا، بالکل ٹائم پر آ جاتا ہے۔ اب یہ بھاگنا چاہتے وہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر ان کے پاس ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایک کے بعد دیگرے بھیجا۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس امت کے خاص رسول آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ہم نے بھی ہلاک کرنے میں ایک کے بعد ایک کا نمبر لگا دیا۔ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک پیغمبر آ گئے، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک پیغمبر ایک لوگ جھٹلا رہے، اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی عذاب ایک کے بعد ایک کا نمبر لگا دیا۔ سمجھ میں آیا بات؟ اور ہمیں ان کی کہانیاں بنا دیا، اور ان لوگوں کی کہانیاں بنا کے ہم کو قرآن کے ذریعہ بتلا رہے، دیکھو ان زمانے میں ان لوگوں کا کیا حال ہو گیا، اب تمہارا کیا حال ہے، تم خود سوچو۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو انبیاء کے سمجھانے پر بھی ایمان نہ لاتے تھے، اللہم اغفر۔ پھر ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کا مطلب دیکھو، میں انگلی لگا کے دکھا رہا ہوں، ہم نے مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو پیغمبر بنا کے اور فرعون کے پاس بھیج دیے، ٹھیک ہے، اور اپنے احکام اور کھلے دلیلیں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی۔ قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی، میں آگے حد سے بڑھ کر بھی بات چیت کیا، جو حق بات تھا نہیں بولا، تب بھی میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے۔ وقل رب زدنی علما، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔